السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورت کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 سے آج کلاس رہے گی۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو کہ ہم اللہ رب العزت کو کلام کو سیکھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، ایمان لائیں، اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 130 سورہ اعراف۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آخذنا، پکڑا ہم نے، آل فرعون، آل فرعون کو، بالسنین، 7 قحط سالیوں کے، ونقص، اور کمی کے، من الثمرات، پھلوں میں، لعلہم، شاید کہ وہ، یذکرون، وہ نصیحت پکڑے۔ یعنی اس قدر ظلم اور ستم فرعونیوں کا ہوا کہ فرعون کے حکم پہ کئی مومنوں کو شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی رحمان انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر کے انہیں اپنے طرف ایمان لانے کے لیے متوجہ کر رہے ہیں، ان کو چھوٹے موٹے عذاب دے کر کے، اور فرمایا یذکرون، کہ وہ نصیحت پکڑے، نصیحت دینے کے لیے انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ فَإِذَا، پھر جب، جاءتہم، آتی ان کے پاس بھلائی، قالو، وہ کہتے، لنا، ہمارے لیے ہے، ہاذی، یہ، جب کوئی بھلائی ان تک پہنچتی تو یہ کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے۔ وَإِذْ، اور اگر، تصبہم، پہنچتی انہیں، سیئات، کوئی برائی، یتیرو، اور بدسگنی لیتے، بدفعلی لیتے، نحوست لیتے، بے موسیٰ، موسیٰ سے، یعنی کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ سے نحوست لیتے کہ ان کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ ومن، اور ان سے جو، معاہو، ساتھ تھے ان کے، یعنی ایمان والوں سے اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ بدشگنی لیتے کہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے۔ تو کیا کسی کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ دیا ہے، الا، خبردار، انما، بے شک، طائرہم، نحوست ان کی، یعنی بدشگنی جو وہ لے رہے ہیں، یہ نحوست، طائرہم، عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے۔ کسی کے آنے سے یا کسی دن سے یا کسی مخلوق سے یا کسی چیز سے تقدیر نہیں بدلتی، یہ تقدیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لکھتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ الا، خبردار، انما، بے شک، طائرہم، نحوست ان کی، اسی کی اس لفظ کو ہم سمجھیں گے تفسیر میں کیونکہ یہ شرک ہے۔ نحوست ان کی، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، اکثر ان کے، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، مہما، جو بھی، تاتینا بہی، تو لائے گا ہمارے پاس، تاتینا بہی، تو لائے گا ہمارے پاس، یعنی موسیٰ تو جو بھی ہمارے پاس معجزے اور نشانیاں لے کے آئے گا، من آیاتن، کوئی نشانی، لتسحرنا، کہ تو مسحور کر دے ہمیں، بہا، ساتھ اس کے، وما، تو نہیں، نحنو، ہم، لکا، تجھ پر،
بِمُؤْمِنِينَ ایمان لانے والے، مطلب تو ہمیں کچھ بھی دکھا دے، کوئی بھی معجزات اور کوئی بھی نشانیاں لا لے، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا تو بھیجا ہم نے، ابھی بھی اللہ رب العزت نے فائنل عذاب نہیں بھیجا، ابھی بھی چھوٹے چھوٹے عذاب کی وہ نصیحت حاصل کر کے لوٹ جائیں۔ فَأَرْسَلْنَا تو بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، طوفان کو، یہ الگ الگ ٹائم پر آئے تھے، والجرد اور ٹڈیاں، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات نشانیاں، مفصلات الگ الگ، یہ الگ الگ نشانیاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجی، یعنی طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک اور خون۔ وَكَانُوا اور تھے وہ، قوماً لوگ، مجرمین مجرم، یعنی ان نشانیوں سے بھی انہوں نے اللہ رب العزت سے خالص توبہ نہیں کی۔ وَلَمَّا اور جب، وقع واقع ہوا، علیہم ان پر، رجز عذاب، قالو کہنے لگے، یا موسیٰ اے موسیٰ، ادعو دعا کر، ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، بما وہ جو اس کے جو، عہدہ اس نے عہد کیا، عندکا پاس تیرے، مطلب جب عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو اپنے رب سے، یعنی انہیں یہ پتا تھا، یقین تھا کہ عذاب اللہ کے طرف سے آیا، موسیٰ کے رب کے طرف سے آیا، اور موسیٰ ان کے نبی ہیں اور وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے گا تو عذاب ٹل جائے گا۔ اور آگے وہ کہتے لئن البتہ اگر، کشفتا ہٹا دے تو، انہا ہم سے، رجزا عذاب، لنؤمنن البتہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، یعنی انہیں یہ پتا تھا کہ ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں اللہ کی وحدانیت پر، صرف ایک رب کے ہونے کا یقین نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے عذاب آ رہا ہے، تو اب عہد بھی کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیں، یعنی اللہ ہمارے عذاب کو ٹال دے گا، اور ہم آپ سے عہد بھی کر رہے ہیں کہ اب ہم ایمان لے آئیں گے، لکا اور تجھ پر، ولا نرسلن اور البتہ ہم ضرور بھیجیں گے، معاکا ساتھ تیرے، بنی اسرائیل کو۔ اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ہمارا دوسرا بڑا جرم یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ایک تو ہم شرک کو نہیں چھوڑ رہے اور بنی اسرائیل کے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہیں، تو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ عذاب ہم سے ٹال دو اور ہم پوری طریقے سے ایمان بھی لاتے ہیں، بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ فلما پھر جب، کشفنا ہٹا دیتے ہم، انہم الرجز ان سے عذاب کو، الی اجل ایک وقت تک، ہم وہ بالغو پہنچنے والے تھے جسے، اذا یکایک، ہم وہ ینکسون وہ عہد توڑ ڈالتے، یعنی جب عذاب ہٹا دیتے تو وہ عہد کو توڑ دیتے، جب یہ عہد کو کرنے کے بعد بار بار توڑتے جاتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ان کے اوپر فائنل عذاب بھیجا، جس عذاب نے ان کی زندگی کو ختم کر دیا۔ فانتقمنا پس انتقام لیا ہم نے، منہم ان سے، فاغرقناہم پھر غرق کر دیا ہم نے انہیں، فی الیم سمندر میں، بأنہم وہ جو اس کے انہوں نے، کذبوا جھٹلا دیا تھا، بے آیاتنا ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، وکانوا اور تھے وہ، انہا ان سے، غافلین غافل، جو نشانیاں اللہ کی طرف سے آتی تھی اس سے وہ غافل بھی تھے اور اس کو وہ جھٹلاتے بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں غرق کر کے اور ان کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا، ختم کر دیا۔ آئے تفسیر کی طرف۔ اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی، کچھ لوگ ایمان لائے، اور ایمان لانے والوں میں جادوگر بھی تھے، فرعونی کے خاندان سے ایک مرد مومن بھی، اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام بھی۔ ان لوگوں نے جب ایمان لایا تو ہر قسم کی قربانی پیش کی، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں چھوڑا، کیونکہ جب توحید کو جان لیے تو پھر توحید کے حاصل کرنے کے لیے یا اس میں قائم رہنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی چھوٹی ہے۔ انہوں نے ہر قسم کی قربانی دی، یہاں تک کہ اپنے آپ کو ختم کر دیا، شہید کرا دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، توحید، آخرت اور رسالت کی، تو کچھ مکہ کے لوگ ایمان لائے، دعوت قبول کی اور ہر قسم کی قربانیاں پیش کی، لیکن
توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ لوگ ظلم صرف اسی لیے کرتے تھے کہ تم نے اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیے، جن کی تم صدیوں سے عبادت کرتے چلے آ رہے تھے، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے چلے آ رہے تھے، تم نے اس کو چھوڑ دیے اور نبی کی رسالت کو قبول کر لیے، توحید کو قبول کر لیے، رسالت کو قبول کر لیے۔ اس وجہ سے ظلم کیے جاتے تھے، اور جو شخص اللہ کو، اللہ کے نبی کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ کسی بھی حالت میں ہر قسم کی قربانی، اس کے لیے کوئی قربانی نہیں لگتی، اور وہ اس کو خوشی کے ساتھ دیتا ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں فرعونیوں نے اس قدر جرم کیا اور اس طرح سے ظلم بھی کیا کہ جن لوگوں نے ایمان لے کر کے آئے تھے انہیں سخت طریقے سے سزائیں دی، اور یہاں تک کہ انہیں شہید بھی کر دیا۔ پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ایسا رحمان اور رحیم کہ انہیں موقع پہ موقع دیے جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر کے نصیحت دیے جا رہا ہے، نصیحت حاصل کر لیں اور توبہ کر لیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے کہ نصیحت حاصل کر لیں اور توبہ کر لیں، لوٹ آئے، لیکن ان کا طرز عمل کچھ وقت کے لیے رجوع کرتے۔ اس کو نوٹ کریں آپ، اور یہی آج کی کلاس کا خاص پوائنٹ ہے جو ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے، کہ کچھ وقت کے لیے تو وہ قبول کر لیتے کہ اے موسیٰ آپ تو توبہ کر دیجئے، معافی مانگ دیجئے اپنے رب سے، اور ہم ایمان لے آئیں گے، یعنی توحید پر آپ قائم رہیں گے اور آپ کی رسالت کو قبول کر لیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو پہنچا دیں گے، یعنی ان کے اوپر ظلم بھی ختم کر دیں گے۔ تو کچھ وقت کے لیے ایمان لاتے، اور جب عذاب ٹل جاتا تو پھر اسی روش میں واپس آ جاتے، اسی عمل پر واپس آ جاتے۔ اب یہاں پر ہم اپنا حال بھی دیکھیں گے کہ وقت وقت پر کس طریقے سے عذاب پہ عذاب آ رہے ہیں، اور جب عذاب آتا ہے تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب عذاب ٹل جاتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کر کے اور رجوع کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آئے تفسیر کی طرف، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 130، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی یعنی سوکھا پڑ جانا، بارش کا نہ ہونا، پھلوں کی کمی کا ہو جانا، اور پھلوں کے نقصان سے، میوے وغیرہ کے نقصان سے پکڑا۔ کیوں پکڑا؟ کیوں یہ عذاب دیا؟ اللہ فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت کیا؟ جو نبی نصیحت دے رہے ہیں کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، فرعون رب نہیں ہو سکتا، اور اس نے جس باطل معبود کو رب بنا لیا ہے وہ رب نہیں ہے۔ رب تو وہ ہے جس نے سورج، چاند، زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے انسان اور جانور کو بنایا، جس نے تجھے اور تجھ سے پہلے کے لوگوں کو بنایا، جس نے زمین بنایا اور زمین میں راستے بنایا، وہ رب ہے۔ یہ نصیحت وہ حاصل کر لیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور وہاں پہ حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ نصیحت وہ حاصل کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت انہیں چھوٹے موٹے عذابوں کے اندر ملوث کر رہا تھا۔ پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے ہمارے لیے ہے۔ جب خوشحالی آتی تو اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے کہ ہم نے محنت کیا تھا، ہم نے فصل لگائی تھی، ہم نے دکانداری کی تھی، ہم نے ڈگریاں کمائی تھی، ہمارا صلاحیت ہے، ہماری محنت ہے، ہماری طاقت ہے، اس کی وجہ سے یہ ملا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان سب چیزوں سے کا کوئی عمل اور دخل نہیں ہے۔ ہمیں جو خوشحالی مل رہی ہے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، لیکن جب یہ نعمتیں ملتی تو وہ کیا کہتے؟ پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر انہیں بدحالی آتی، کوئی مصیبت آتی، کوئی عذاب آتا تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے نحوست ٹھہراتے کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے، موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے یہ مصیبت آ رہی۔ نہ یہ موسیٰ آتے، نہ ہمیں نصیحت کرتے، نہ ہم انکار کرتے، اور نہ یہ عذاب آتا، جیسے کہ ابلیس نے کہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو نحوست کہتے کہ یہ منحوس لوگ ہیں، ان کے آ جانے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، الا خبردار، ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے، یعنی کسی کو دیکھ کر کے، کسی کے آنے کی وجہ سے تمہاری تقدیر نہیں بدلتی، یہ مقدر کی چیزیں ہیں۔ کسی کو دیکھ لینے سے، کسی سے دیکھ کر کے بدشگونی لینا، اس سے نحوست لینا، اس سے بدفعلی لینا، یہ کوئی مخلوق تمہاری تقدیر کو نہیں بدلتی ہے۔ یہ نحوست جو تم پر آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، یا تمہیں راہ راست میں لانے کے لیے، یا اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش کے شکل میں یہ تم پر آتی ہے۔ یہ کسی مخلوق کی وجہ سے نہیں
کہ الو نے بول دیا اس وجہ سے ایسا ہو گیا، بلی نے راستہ کاٹ دی اس وجہ سے ایسا ہو گیا، خبردار ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ الا انما طائرو کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں، طائرہم، یہ اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت جو سورہ یاسین کی دوسری رکوع میں، جب دو لوگ گاؤں میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تو گاؤں والوں نے دونوں کو انکار کر دیا، اللہ نے تیسرے سے قوت دی، 3 لوگ گئے، 3 انبیاء گئے، لوگوں نے ان کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ جو مصیبتیں ہمارے گاؤں کے اوپر آ رہی ہے وہ تمہاری وجہ سے آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا سورہ یاسین آیت نمبر 19 کے اندر، قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا، رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو، حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ تو وہاں پر بھی انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو کہا کہ یہ منحوس لوگ ہیں، یہ جب سے آئے ہیں، جب سے ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو طائرہم کا کیا معنی ہے نوٹ کریں، تیرا کا لغوی معنی، طائرہم یہ لفظ بنا ہے تیرا سے، تیرا کا لغوی معنی ہے تیرا تیر سے ہے یعنی اڑنا، پرندے کو اڑا کر نحوست لینا، بدسگونی لینا۔ نحوست لینا اور بدسگونی لینا یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کو سمجھیں، تیرا بد فعلی بدسگونی یعنی اب شگن سمجھنا، اچھا یا برا شگن لینا، کہ یہ چیز دکھ گئی ہے تو اب اچھا ہو جائے گا، یہ چیز دکھ گئی ہے تو اب برا ہو جائے گا، یہ آ گیا ہے تو اچھا ہو جائے گا، یہ آ گیا ہے تو برا ہو جائے گا۔ جیسے یہ مہینہ غلط ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، تو بد شگنی، شگن جیسے ہم بولتے ہیں نا اچھا شگن برا شگن، تو کسی سے شگن لینا، کسی مخلوق سے، کسی کو منحوس سمجھنا، کسی کی وجہ سے کام نہ ہونا، بگڑ جانا، یا کسی کی وجہ سے کام کا ہو جانا کسی کو دیکھ کر کے، یہ عقیدہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں بد فعلی بد سگنی۔ جبکہ خیر اور شر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اگر اس کو کسی مخلوق کے لیے ہم نے سمجھا تو یہ شرک ہوگا، اور شرک ایسا گناہ جو تباہ کر کے رکھ دینے والا ہے۔ اس کی اصطلاحی معنی، اصطلاح میں تیرا کے معنی کسی چیز کو دیکھ کر، کسی بات کو سن کر، یعنی کسی مخلوق کو دیکھ کر، الو کو دیکھ لیا یا کسی چیز کو، یا کسی کی بات کو سن کر، یا کسی چیز کو جان کر جو لوگوں میں چلا آ رہا ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے کہ الٹی چپل مت رکھنا ایسا ہو جائے گا، خالی جھولا مت جھلاؤ بچے کا پیٹ درد کرے گا، تو جو لوگوں سے چلا آ رہا ہے اسے نحوست لینا، بد فعلی لینا، بد شگنی لینا، اور یا اس کو سمجھنا۔ جیسا کہ بد شگنی، اب تو آپ سمجھ گئے کہ اچھا یا برا اس سے سگن لینا، اس کی وجہ سے اچھا ہوا اس کی وجہ سے، جیسے کسی نے ٹوک لگا دیا اب غلط ہو جائے گا، اب یہ رشتہ نہیں کرنا، بلی نے راستہ کاٹ دیا اب بالکل نہیں جا سکتے نہیں تو کچھ برا ہو جائے گا، پیچھے سے اس نے آواز دے دیا یہ تو برا سگن ہے، اب یہ کام نہیں کرنا، یہ بات نہیں سننا، منگل کا دن ہے اس دن تو یہ کام نہیں کرنا، چھینک مار دیا ارے یہ تو اب بہت اچھا ہو جائے گا یا بہت برا ہو جائے گا، نیلا کلر دکھ گیا، یا شادی شدہ کسی خاتون نے سفید کپڑے پہن لیے، یہ کیا شادی شدہ ہو کے سفید کپڑے، اس کا شوہر کا اب کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ چاند گرہن لگ گیا تو پریگننٹ خاتون کو بالکل سیدھا لٹا دیا، باہر نہیں نکلنا، آنکھ پھڑک رہی ہے، آئینہ ٹوٹا ہوا نہیں دیکھنا، اگر آئینہ ٹوٹا ہوا دیکھو گے تو تقدیر ٹوٹ جائے گی، دودھ گر جانا، کتے کا بھونکنا کہ کتا بہت بھونک رہا ہے آج کچھ برا ہوگا، الو دکھ جانا یا الو کا بولنا، اب الو بول رہا ہے ضرور کسی کو لے کے جائے گا گھر سے، یعنی کسی کی موت ہوگی۔ ٹٹیری چڑیا ایک ہوتی ہے، پرندہ ہوتا ہے، اس کا چلانا، شام میں جھاڑو نہیں لگانا نہیں تو برکت جھڑ جائے گی، کھانے کے بعد اوٹا صاف نہیں کرنا برکت ختم ہو جائے گی، اور کوئی شخص اگر اس کی ولادت الٹی ہو گئی، الٹی پیدائش ہو گئی تو پھر ہر کوئی پیٹ میں درد والا اس کے پاس آ کر کے لات کھا رہا اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ خبر اخرب یہ اگر کسی مہینے میں آ رہا ہے، یہ ستارہ اگر کسی مہینے میں نکل رہا ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنا، کیا ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی۔ شبرات میں شادی نہیں کرنا، چپل الٹی ہے جب تک سیدھی نہیں ہوگی اس کو چین نہیں ملتا، کینچی بجا رہا ہے ضرور کچھ نہ کچھ آج غلط ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، ناخن نہیں کاٹنا رات میں، اور اس طرح کی بے شمار خرافات جس کے ہونے سے یہ عقیدہ لینا کہ ایسا ہو جائے گا، گویا کہ
اس نے تقدیر کا انکار کیا۔ تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھتا ہے، ان مخلوق کی وجہ سے تقدیر نہیں بدلتی، اور ان کی وجہ سے اگر تقدیر بدلنے کا عقیدہ کوئی رکھ رہا ہے کسی جانور سے، کسی چیزوں سے یا کسی حادثے سے، اس سے اگر تقدیر کے بدلنے کا وہ فیصلہ رکھ رہا ہے تو یہ اللہ کا حق ہے، وہ اللہ کی مخلوق کو دے رہا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اس تعلق سے چند حدیثیں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ادوا ولا تیرا ولا حاما ولا سفر۔ لا تیرا، کوئی بیماری متعدی نہیں، یعنی کوئی بیماری سے بیماری نہیں لگتی، کسی کو چھونے سے بیماری نہیں لگتی، یعنی بیماری میں خود یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو لگا دے۔ پھر ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کوڑ والے شخص کو دیکھو، ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے، تو وہاں یہ تصور مل رہا ہے کہ بیماری اس سے لگ جائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے اور یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر رکھنا ہے کہ اللہ چاہے گا تو لگے گی بیماری اور چاہے گا تو نہیں لگے گی۔ جیسے کووڈ کے تعلق سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ چھونے سے، بات کرنے سے یا اس سے لگ جائے گی، لیکن کئی لوگ ایسے تھے کہ ماں کو بیماری ہوئی ہے لیکن بچے کو نہیں ہوئی، جبکہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ تو بیماری سے نہیں لگی اور نہ لگتی ہے، اللہ کے حکم سے لگتی ہے، ہاں لیکن ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں پہ ایک بات کا پتہ چلا، لا ادوا، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا تیرا، اور بدشگنی بدفعلی کی بھی کچھ حقیقت نہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بدفعلی اور بدشگنی کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں یہاں بیان کی گئی، الو کا، بلی کا اور کتے کا بھونکنا اور چپل کا الٹا ہونا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب اندھ وشواس ہے۔ اور نہ حامہ، نہ الو کے، حامہ یعنی الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے، یعنی الو نے بول دیا تو کوئی کسی کی موت ہو جائے گی، بتائیے زندگی اور موت دینے والا وہ الو ہے۔ اور نہ ماہ سفر، جیسے لوگ کہتے تھے کہ سفر میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا یا ایسا نہیں کرنا، جیسے آج لوگ بولتے ہیں محرم میں ایسا نہیں کرنا، تو کوئی مہینہ برا یا ہفتہ برا یا دن برا نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، نچھتر اور بھوتوں کا بھی کوئی وجود نہیں، یعنی ستاروں کا، نچھتر یعنی ستاروں کا، اور بھوت پریت کا بھی کوئی یہ اثر نہیں ہوتا، شیطان بھوت کا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5757، مسلم شریف حدیث نمبر 2220 اور 5788۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ بدشگنی بدفعلی کی کچھ حقیقت ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا بدفعلی بدشگنی کی کوئی حقیقت نہیں، اور مجھے فعل پسند ہے۔ فعل سے کیا مراد؟ صحابہ نے پوچھا فعل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عمدہ اور بہترین بات، جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہے تو کوئی برکت کی دعا دے، تو یہ فعل لینا یا یہ سمجھنا اس بات سے کہ انہوں نے دعا دی ہے اچھا ہوگا، اچھی دعائیں ملی ہے اس کو، اس کے ماں باپ کی بہت دعائیں ملی ہے، اس کے ساتھ ضرور اچھا ہوگا۔ شادی، کاروبار میں، کام میں کسی سے دعا لینا، اس کو جائز قرار دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 5776 اور مسلم شریف 2224۔ ایک بہت خاص بات اس باب میں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفعلی شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفعلی شرک ہے۔ دیکھیے علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایسے گناہ جو روز مرہ کی زندگی میں باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں کہ رات میں ناخن نہیں کاٹنا ایسا ہو جائے گا، جھاڑو نہیں لگانا ایسا ہو جائے گا، ٹوٹا ہوا آئینہ نہیں دیکھنا، اچھے اچھے گھروں کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو ہماری ساری نیکی کو کھا کر کے ختم کر دے، یہ ایسا عمل ہے جو ہمیں جہنم رسید کرا دینے کے لیے کافی ہے، یہ ایسا عمل ہے جو دار اسلام سے نکال دینے کے لیے کافی ہے۔ شرک ہے یہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفعلی شرک ہے اور بدشگنی شرک ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے بدفعلی بدشگنی کا وہم نہ آتا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے توکل کی وجہ سے اس کو دفع کر دیا جاتا ہے۔ یعنی دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ ارے ایسا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، لیکن ایمان جب ہم فوراً اپنے اوپر غور کرتے ہیں
تو ہمارا ایمان اس کو زائل کر دیتا ہے کہ نہیں، جو کچھ کرنے والی ذات ہے اللہ کی ہے، اس بلی کے سامنے سے نکل جانے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو ایک جانور ہے، اس کے جانے سے آنے سے کچھ نہیں ہوگا، منگل سوتر ٹوٹ گیا تو میرا شوہر کوئی مر نہیں جائے گا، مرنے اور زندگی اور موت دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور منگل کرنے والا گتھا ہوا دھاگا، منگل سوتر اس کو کہتے ہیں، منگل کرنے والا گتھا ہوا دھاگا، تو منگل کرنے والا کون ہے؟ یہ دھاگا ہے یا اللہ رب العزت ہے؟ زندگی اور موت دینے والا اللہ رب العزت ہے، اس کا نام ہی شرک کا ہے، اور مسلمان اکثر اور یہاں تک کہ اپنی شادیوں تک میں یہ لے کر کے جاتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، یہ سب شرک ہے، اور اگر ایسے عقیدے کے ساتھ موت آ گئی تو اللہ رب العزت ہی خیر کرے، مگر اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دفع کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے، اور آخر جملے کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3910 صحیح حدیث ہے، ابو داؤد 3910، اور ترمذی شریف حدیث نمبر 1614 حسن صحیح حدیث امام ترمذی اس کو کہتے ہیں۔ اور وضاحت اس کی، بدفعلی نے جس شخص کو اس کے کام سے روک دیا، بدفعلی کی وجہ سے برا سگن سمجھ کر کے ان میں سے کسی کام سے کوئی رک گیا، یہ کہہ رہا ہے بدفعلی نے جس شخص کو اس کے کام سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے کہا اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی رک گیا تو اس نے شرک کیا، صحابہ نے فرمایا کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ مسند احمد کی حدیث ہے، یا اللہ تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، یعنی اپنے عقیدے کو صحیح کرنا، اور عقیدے کو اس طریقے سے ڈھالنا یا صحیح کرنا، یا اللہ تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، یعنی اس کے ایسا ہونے سے کوئی اچھا ہوگا ایسا نہیں ہے، تو جو بھلا کرے گا وہ بھلا ہوگا، یعنی اپنے عقیدے کو صحیح کرنا، اور تیرے شگن یعنی پسند کے سوا کوئی شگن نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ عبادت ہوئی، معبود نہیں ہے تیرے سوا۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 آخر۔ اور مسند احمد ہی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے، بدشگنی وہ ہے جو تجھے کسی کام میں لگا دے یا روک دے۔ پھر سے لکھ لیں اس کو، بدشگنی یہ ہے خلاصہ اصل میں پورے کلام کا، بدشگنی وہ ہے جو تجھے کسی کام سے لگا دے یا روک دے، یعنی وہ کام ہوا، وہ حادثہ ہوا، وہ چھینک آئی یا وہ بلی آئی، تو وہ کسی کام میں آپ کو لگا دیا یا روک دیا، اس کی وجہ سے یہ بدشگنی۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ان سے بدشگنی لیا، انہیں برا سمجھا، منحوس جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ خبردار کرا کہ جو کچھ اللہ رب العزت چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ خبردار آیت نمبر 131، خبردار ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے بدشگنی وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی ان کے مصائب مصیبتیں اللہ کی طرف سے مقدر ہیں۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 40، یعنی ان کے مصائب و مصیبتیں اللہ کے ہاں مقدر ہیں، کسی کے آنے جانے سے، کسی کے ہونے سے، کسی کے بولنے سے، کسی کے دکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آئے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ، جیسے ابھی اتنا بڑا طوفان آیا اور طوفان سے ہماری فصلیں خراب ہو گئیں اور ہمارے پھل میوے وغیرہ سب برباد ہو گئے، تو اب تو کیسی بھی نشانیاں لے کر کے آ جا، ہم ایمان لانے والے نہیں۔ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا خواہ ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو تو ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو بھی جادو کہا کہ تم ہمارے ساتھ کچھ بھی کرو ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، کوئی بھی نشانی دکھا دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب عذاب پہ عذاب ڈالنا ان کے اوپر شروع کیا، یہ بھی چھوٹے چھوٹے عذاب، تاکہ وہ رجوع کریں، توبہ کر لیں اور اپنی روش سے واپس آ جائیں۔ پھر ہم نے انہیں طوفان میں ٹڈی دل کے ساتھ، خون، مینڈکوں اور درخت اور خون کا عذاب بھیجا۔ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا۔ الگ الگ نشانیاں تھیں، یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں، یعنی ایک ہی ساتھ نہیں آئیں، ایک کے بعد ایک آئی جو ہم تفسیر میں پڑھیں گے۔
پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ لوگ تھے ہی مجرم، اور وہ تھے ہی مجرم، یعنی ان کے اتنے بڑے بڑے عذاب دیکھ کر کے بھی انہیں کچھ نہیں ہوا۔ ہاں کچھ وقت کے لیے یہ سدھرتے تھے، جیسے کہ آیت نمبر 134 کے اندر ہے، اور اسی کے اندر بہت زیادہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اور جب وہ ان پر کوئی عذاب آتا ہوا دیکھتے تو کہتے اے موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، کوئی بھی عذاب آتا، جیسے کوئی طوفان آ جا رہا، مینڈک کا عذاب، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے۔ یعنی یہ عذاب آ گیا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے کہ یہ عذاب ہم پر سے ٹل جائے۔ یعنی انہیں یقین ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں گے تو عذاب ٹل جائے گا، اور یہ عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے۔ یہ سارے کانسیپٹ ان کے کلیئر تھے، اور وہ کہتے بھی ہیں اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اگر یہ عذاب ہٹ گیا تو ہم سچے پکے مومن ہو جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایک رب پہ یعنی توحید پرست ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے کسی بھی مخلوق سے، اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق سے، مخلوق میں سے کسی سے بھی ہم حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کریں گے، صرف اور صرف ہم توحید پرست رہیں گے، اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ دوسرا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا ہے، ان کو قید کر کے رکھا ہے، ان سے کام کراتے ہیں، تو ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک عذاب ہٹا دیتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے دعا کرتے اور جب یہ عذاب ان پر سے ہٹ جاتا تو پھر وہ کیا کرتے، جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے تو یکا یک وہ عہد توڑ دیتے، پھر وہ اس عہد کو توڑ دیتے۔ یعنی جب مصیبت اور پریشانیاں آتی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، اپنے جرم کا اقرار کرتے، ایمان کا بھی اقرار کرتے کہ ہاں آپ دعا کر لیں اور ہم سے معافی مانگ لیں، اور ہم ایمان بھی لے کر کے آتے ہیں، اور اب جو ہے ہم بنی اسرائیل کے اوپر بھی ظلم نہیں کریں گے، آپ کے اوپر بھی ہم ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ اور جیسی یہ مصیبت ٹلتی تو پھر واپس اپنی ہی روش میں آ جاتے۔ ہم اپنا حال دیکھیں، ہمارے اوپر بھی جب عذاب آتا ہے، جیسے پچھلے دفعہ بھوکمپ کا عذاب آیا، پھر اس کے بعد کووڈ آیا، پھر اس کے بعد کچھ مقامات پر ٹڈی دل آئے، پھر اس کے بعد ابھی پانی کا سیلاب باڑھ کی شکل میں آ رہا ہے۔ تو ایسے جب کوئی عذاب آتے ہیں تو خوب اچھی طریقے سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے عہد کرتے ہیں کہ اب ہم بالکل متقی رہیں گے، اللہ تیرے کلام کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اب کوئی شرک کا کام نہیں، کوئی بدعت کا کام نہیں، اور جو جو حرام کام ہم کر رہے ہیں اللہ اب ہم سے بالکل نہیں کریں گے۔ اور جب وہ عذاب ہٹ جاتا ہے تو ہمارا کیا طرز عمل رہتا ہے؟ اگر یہی طرز عمل رہا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ آیت نمبر 136 اور 137 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کے اوپر جو عذاب آئے تھے وہ عذاب کس طریقے سے آئے تھے اور کس طریقے سے وہ ہٹ رہے تھے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 676 سے بات شروع ہو رہی ہے، 676۔ امام ابن جریر نے سعید بن زبیر کی روایت کو بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دے، یعنی توحید کو تو اس نے قبول نہیں کیا، نہ رسالت کو قبول کیا، نہ آخرت کو مانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام آ کر کے کہتے ہیں چل اب تو کم سے کم یہ کر کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، مگر فرعون نے انہیں اجازت نہ دی تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر طوفان کو بھیج دیا۔ ایک ایسا طوفان آیا اور اس سے مراد وہ بارش ہے جو اس کے قدر شدید تھی، مطلب بہت زیادہ وہ بارش آئی تھی۔ فرعون ڈر گئے کہ کہیں یہ عذاب ہی نہ ہو، یعنی یہ بارش ہمیں ڈبا کے ختم ہی نہ کر دی، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس بارش کو روک لے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا، مگر ایمان نہ لائے اور بنی اسرائیل کو بھی نبی مکرم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں بھیجا، یعنی مکر گئے۔ جب عذاب ٹل گیا، اچھے دن آ گئے، بھول گئے۔ تو اس سال ان کے فصلیں، پھل اور گھاس وغیرہ اس قدر کثرت سے پیدا ہوئے کہ اس کے پہلے کوئی مثال نہ تھی۔ اب یہ عذاب جب ٹل گیا تو اللہ رب العزت نے انہیں خوشحالی دے دیا کہ وہ جو بارش ہوئی تھی
اس سے ان کو خوب اچھی فصلیں ملی اور خوب اچھا گھاس وغیرہ اگا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو فرعون کہنے لگے ہماری تمنا تھی کہ ایسے ہی فصلیں اور پھل پیدا ہوا کریں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کو بھیج دیا اور اس پر مسلط ہو گئے، اس کے گھاس پر وہ ٹڈیاں مسلط ہو گئی۔ فرعونیوں نے جب گھاس پر ٹڈیوں کو اترنا دیکھا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کی فصلیں بھی ان سے باقی نہ رہیں گی، اور وہ ایسے ٹڈی دل تھے کہ انہوں نے ان کی فصلوں کو ہی نہیں، ان کے پیڑوں تک کو ختم کر دیا تھا، دروازوں کو اور دروازوں کی کیلوں تک کو اس نے ختم کر دیا تھا، یعنی ان کے گھر تک کو وہ تہس نہس کر دینے کے لیے کافی ہو گئے تھے۔ اس لیے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ان ٹڈیوں کو ہم سے دور کر دے، تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کو دور کر دیا، پھر بھی ایمان نہ لائے اور انہیں بنی اسرائیل کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں بھیجا، پھر مکر گئے۔ انہوں نے فصلوں کی پیداوار کو حاصل کر لیا، یعنی جب اس ٹائم جب فصل زیادہ ہوئی تھی تو فصلوں کی پیداوار کو اکٹھا کر کے اور گھروں میں رکھ لیا، محفوظ کر لیا، اور کہنے لگے کہ اب ہم ہر قسم کی نقصان سے محفوظ ہو گئے، یعنی یہ جو فصلیں تھیں اس کے جو بھی دانے تھے اس کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے، گیہوں وغیرہ کو، اور اب ہمیں کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں، اب آندھی اور طوفان اور بارش بھی آئے گی تو کوئی ٹینشن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیڑے مکوڑوں کو بھیج دیا، یعنی گھن کو بھیج دیا، اور اس سے مراد کیڑے ہیں جو گھن وغیرہ غلے میں پیدا ہو جاتے، وہ آٹا پسوانے کے لیے جاتے تھے، 10 گیہوں کے بورے لے کر کے جاتے تھے تو 3 بورا گیہوں مل کر کے مطلب پس کر کے آتا تھا، باقی 7 بوروں کو وہ جو گھن تھے وہ ختم کر دیتے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آنے لگے اور کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے، اب تو ہم ضرور توبہ کرتے ہیں اور ضرور اب ہم بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے اور ایمان لے آئیں گے، بس اس بار بچا لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے عہد سے پھر سے مڑ گئے، پھر سے انہوں نے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ بنی اسرائیل کو بھیجا اور نہ توحید کا اقرار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہیں مینڈک کی ٹرٹرانے کی آواز سنائی دی، تو فرعون سے کہا کہ تم اور تمہاری قوم اس سے کیا کوئی تکلیف محسوس تو نہیں کرتے؟ مطلب یہ جو آواز تمہیں سنائی دے رہی ہے اس سے تم اور تمہاری قوم کوئی تکلیف تو محسوس نہیں کریں؟ فرعون کہنے لگا کیا تم نے تو کوئی چکر نہیں چلایا ہے؟ یہ کوئی نیا تو نہیں ہے تمہارا؟ تو شام ہوتے ہی مینڈک کی اس قدر کثرت ہو گئی کہ وہ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ یہ منہ کھولتے تو اس میں مینڈک گھس جاتا، یہاں تک کہ ان کے کھانے میں، ان کے بیٹھنے میں، ان کے ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ تو پھر یہ پریشان ہو کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ دیکھیں بار بار عذاب آ رہا ہے، بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، یقین ہے ان کو کہ ہمارے اس جرم کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جب عذاب ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر روش ہوئی، پھر انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اب خون کا عذاب پہنچا دیا۔ جو بھی پیالہ اٹھاتے، جو بھی پانی اٹھاتے، یا اپنے نہر کے اندر یا اپنے کنویں کے اندر سے جہاں سے بھی وہ پانی لیتے، اور بس وہاں پر عذاب یہ ان کو یعنی پانی جو ہے وہ خون کی شکل میں ان کو نظر آتا۔ یہ بھوکے اور پیاسے رہنے لگے اور پھر آئے فرعون کے پاس اور کہا کہ پھر سے اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، پھر اس کے بعد انکار۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک ٹیلے کے پاس جائیں اور اس پر اپنا عصا مارے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے ٹیلے کے پاس پہنچے اور آپ نے اس پر اپنا عصا مارا تو فرعونیوں پر جوئیں اس قدر کثرت سے کے ساتھ پھیل گئیں کہ حتیٰ کہ گرنے لگی، اس قدر جوئیں ہو گئی، اور کھانے پینے کے تمام چیزوں میں جوئیں ہی جوئیں نظر آنے لگی، جس کے نتیجے میں ان کی سکون ختم ہو گئے، اور جب وہ بہت زیادہ مشکل میں مبتلا ہو گئے تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور پھر وہی بات کرتے ہیں کہ اس بار آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، ہم ایمان بھی لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور پھر یہ جب وہ پریشانی ٹل گئی تو پھر یہ مکر گئے، یعنی انہوں نے جو اپنی بات کی تھی اس بات پر یہ باقی نہیں رہے۔ یہاں پہ ہمیں خوب غور کرنا ہے کہ جب ہمارے اوپر بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری کی شکل میں مصیبت آتی ہے، کسی کے انتقال کی شکل میں مصیبت آتی ہے، یا
کوئی نقصان کی شکل میں مصیبت آتی ہے یا اجتماعی طور پر کوئی مصیبت آتی ہے، جیسے بھوکمپ کا آ جانا، کووڈ کا، کوئی بیماری کا آ جانا ہے نا، ٹڈی دل کا یا طوفان کا آ جانا، یا ابھی بارش کا جو سیلاب آ رہے ہیں اس کا آ جانا، تو اس وقت ہم بہت زیادہ توبہ استغفار کرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں کہ اب ہم توحید پہ رہیں گے، اب ہم رسالت پہ رہیں گے، اب ہم نافرمانی اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری نہیں کریں گے، فلا فلا ہمیں ہمارے گناہ فٹافٹ دکھتے ہیں، اس ٹائم میں ہمارے گناہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ غلط کام ہم کر رہے ہیں اور اس سے ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن جب وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ پھر سے راحت اور سکون دے دیتا ہے اور بہت اچھا راحت اور سکون دے دیتا ہے، جیسے ان کے بعد ان کو بہت زیادہ راحت اور سکون مل رہا تھا، فصلیں ایسی ہوئی تھی کہ اس کے پہلے کبھی فصلیں ایسی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایسا اس پانی سے اتنا فائدہ اٹھایا تھا کہ پہلے اس سے پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا، اور لیکن پھر اس کے بعد کوئی عذاب آیا، پھر توبہ کر رہے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہہ رہے ہیں، پھر وہی کر رہے ہیں۔ کہیں ہمارا حال تو یہ نہیں ہے، ہم جب توبہ کریں تو توبہ نصوحہ کریں، خالص توبہ، ایسی توبہ کہ اللہ اب ہم اس روش میں واپس نہیں آئیں گے، اب کبھی زندگی میں شرک نہیں ہوگا، کبھی زندگی میں بدعت نہیں ہوگی، کبھی زندگی میں یہ حرام کام نہیں ہوگا۔ اور جب توبہ نصوحہ ایک بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں تک سے بدل دیتا ہے۔ ہاں، انسان ہونے کے تقاضے میں اگر کوئی بعد میں گناہ ہو جائے تو ہمیں اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت سے توبہ کرنا ہے، اگر بار بار بھی گناہ ہوتے ہیں تو بھی بار بار ہم کو اللہ رب العزت سے توبہ کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا ہے، لیکن گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اور عذاب پہ عذاب آئے اور ہم اس سے نصیحت حاصل نہ کریں اور یہ کہیں کہ وہ تو اس وجہ سے ہوا تھا، وہ تو فلاں سائنٹسٹ جو ہے وہ ریسرچ کر رہا تھا، اس لیے کووڈ کا وائرس جو ہے وہ پھیل گیا اور اس وجہ سے بیماری ہوئی، کدھر پہنچا دیا اس بیماری کو؟ اس کے طرف پہنچا دیا۔ بارش اس وجہ سے زیادہ ہوئی یا اس وجہ سے وہ علاقے بہہ گئے کیونکہ وہ ڈیم ٹوٹ گیا تھا، یہ ڈیم نہیں ٹوٹتا، یہ کوئی وائرس نہیں آتا، جب اللہ رب العزت پہنچاتا ہے تبھی وہ وائرس آتا ہے، جب ہی وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ عزت اور ذلت تک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو کوئی کسی کی جان کیا لے سکتا ہے؟ کوئی کسی کی زندگی کو کیا تباہ کر سکتا ہے؟ کوئی ہوا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتی، کوئی پتا نہیں ہلتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، ایک ایک پانی کا قطرہ بھی اس دنیا کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ، اس کے فرشتے کے ساتھ آتا ہے، کوئی بھی چیز الٹ اپ نہیں ہو رہی، ہر کوئی ایک اگر ہم کو کانٹا بھی چبھ رہا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے چبھ رہا ہے، اس میں بھی ہم کو صبر کرنا ہے، اس پہ ہم کو اجر حاصل کرنا ہے اور غور کرنا ہے کہ ہمارا کیا گناہ ہے، کیوں یہ پریشانی آئی ہے، ہمیں اس سے رجوع کرنے کا اللہ رب العزت نے یہ سائن دیا ہے، یہ ہمیں ایک اشارہ دیا ہے کہ تم فلاں گناہ کر رہے ہو، توبہ کرو۔ اب وہ ہمیں گناہ ڈھونڈنا ہے کہ یہ مصیبت آئی ہے میرے اوپر، کون سے گناہ کی وجہ سے آئی ہے، تاکہ اب ہم دوبارہ وہ گناہ نہ کریں، دوبارہ وہ پریشانی ہم پر نہ آئے۔ اور اگر اس نصیحت ہم نے ان حادثوں سے نصیحت نہیں لی، جو مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں ان حادثوں سے ہم نے اگر نصیحت نہیں دی ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ فائنل عذاب آئے گا ہماری موت کی شکل میں، یا ایسا عذاب کہ ہماری پوری بستیوں کو، ہماری پوری خاندان اور ہمارے پورے گھر کو ختم کر کے رکھ دے گا، اور اس کے بعد پھر لوٹنے کا کوئی چارہ، اس کے بعد لوٹنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیحت عطا فرمائے۔ دیکھیں کیا ہوگا لاسٹ میں، جب ہم نہیں نصیحت لے کر کے اور اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو لاسٹ میں کیا ہوگا؟ آیت نمبر 136، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ اکبر، ساری کائنات کا خالق اور مالک، انتقام، بدلہ لیا۔ کس چیز کا بدلہ؟ میرے کلام کا انکار، میرے نبی کو دھتکارا، انکار کیا، نشانیوں پہ نشانیاں پہنچائی، اس کا انکار۔ تو اب اللہ رب العزت اپنے نبی کا انتقام لے رہا ہے، اپنی شریعت کے انکار کرنے کا انتقام لے رہا ہے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے۔ آیتوں سے وہ بے پرواہ تھے، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ بڑے بڑے عذاب آ رہے ہیں جس سے سیلاب آ رہا ہے، شہر کے شہر، دیش کے دیش ختم ہو رہا ہے، لیکن اس سے کوئی ان کو پرواہ نہیں تھی کہ ڈرتے، اللہ سے توبہ کرتے، اللہ سے استغفار کرتے، بس چینل کے اوپر نظر تھی کہ ایسا کیوں ہوا، سائنٹسٹ اس کا علاج کیا بتاتا ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کیا بتاتا ہے، مسجد کی طرف نہیں دوڑتے۔ نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے خلیل، اللہ کے محبوب، جب تیز آندھی آتی، جب تیز طوفان آتا اور جب چاند گرہن دیکھتے، سورج کا گرہن دیکھتے تو ماں فرماتی ہیں
کہ وہ ایسے دوڑتے ہوئے ایسے تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے کہ آپ کی چادر زمین پہ گھسٹتے رہتی اور آپ جا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے، اس کے سامنے قیام کرتے، اس کے سامنے رکوع کرتے، پھر قیام کرتے، پھر رکوع کرتے، پھر قیام کرتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے، نماز استسقاء پڑھتے۔ ایسے اللہ رب العزت سے خائف ہوتے کہ یہ عذاب بڑھ کر کے ہمیں تباہ نہ کر دے، اور ہم کتنے لاپرواہی کے ساتھ اور سکون اور اطمینان کے ساتھ ہیں۔ ہم شاید اسی انتظار میں ہیں کہ ہمارے ہی اوپر آ جائے تب ہمیں ہوش آئے، اور پھر اگر ہوش آیا تو وہ ہوش کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیحت عطا فرمائے۔ آیت نمبر، اچھا جب یہ عذاب آیا اور جب فرعون پانی کے اندر ڈوبا تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے سمندر کی مٹی کو یا کیچڑ کو اس کے منہ پہ بھرا کہ اب تو ایسا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب یہ فائنل عذاب آ گیا ہے، اب توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت کا ایمان جب آخری وقت آ چکا ہے، اس وقت کا ایمان کوئی ایمان کام نہیں دے گا۔ اگر موت کا فرشتہ آ جائے گا، روح کو کھینچنے لگے گا، اس وقت ہم اس سے ٹائم مانگیں گے کہ تھوڑا سا وقت دے دے، میں اب توحید سمجھ کر کے اور شرک سے توبہ کر کے آتا ہوں، اور جو لوگوں کا حق ہے وہ لوگوں کو لوٹا کے آتا ہوں، جو قرض ہے وہ قرض ادا کر کے آتا ہوں۔ پھر ہمیں مہلت نہیں دے گا وہ کہ اب ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جو وقت تمہیں دیا گیا تھا اس میں بہت سی نصیحتیں آئی تھی، بہت سے تمہاری زندگی کے اندر بریک لگے تھے، اور ان بریک کے لگا کر کے اللہ رب العزت تمہیں نصیحت کر رہا تھا، لوٹ لوٹ لوٹ، لیکن تو اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا رہا، اپنی دولت اپنی شہرت پہ ہی تجھے غرور تھا، اپنے ہی جسم کے اوپر تجھے غرور تھا، اب تجھے لوٹنے کا وقت نہیں۔ تو آیت کو پھر سماعت فرمائے، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا اور وہ اس سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اس سے یعنی یہ جو عذاب دکھ رہا ہے ہمیں، ان سے بے پرواہ نہیں ہونا ہے، اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ایمان والے کمزور سمجھے جاتے ہیں کہ ان کا کون پرسان حال ہے، اس زمین میں مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی۔ اللہ اکبر، یہ برکتیں کس طرف اشارہ ہے؟ برکتوں والی زمین کون سی ہے؟ وہ جو انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور مدفن ہے، یعنی وہ یروشلم کے آس پاس کا علاقہ، اس علاقے کا انہیں وارث بنا دیا۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، کمزور سمجھتا تھا، تو اللہ رب العزت نے انہیں وہاں سے نکالا اور مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ یعنی یہ لوٹ کر کے مصر نہیں آئے، مصر کی حکومت نہیں چاہیے تھی، یہ واپس لوٹے، مقام تی پر رکے، جو آگے بیان آئے گا۔ اور اے نبی، اس طرح بنی اسرائیل کی حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا۔ بنی اسرائیل کے حق میں اس کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا۔ کیا وعدہ تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ صبر کی اہمیت سمجھیں آپ، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو وہ بناتے اور جو محلات کی عمارتیں اونچی اٹھایا کرتے تھے۔ جو کچھ بھی ان کے ساز و سامان تھے، لشکر تھے، دولت تھی، سونا اور چاندی تھا، اور بڑے بڑے محلات تھے، سب کچھ ویران کر دیا۔ فرعونی کے ساتھ کے جو نوجوان تھے، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، اور پانی میں جا کر کے اللہ رب العزت نے انہیں غرق کر دیا۔ یہ تھا ان کا انجام۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو نصیحتیں اور وصیتیں ہم نے سیکھی سمجھی، کہ اللہ اس پہ ہمیں اور غور و فکر کرنے کی توفیق دے، ہمیں اس پر ایمان دے دے اے خالق مالک، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ، اس ایمان اور یقین کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، تیری نصیحتوں کو قبول کرنے والا بنا کر کے ہم کو زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔